से युद्ध अगर छिड़ जाता है तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद को छुआ तो सबसे पहले हरकत होगी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख बैठते हैं। पहला कदम यहीं बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह मजा चखाना है। प्रधानमंत्री के फैसला लेते ही पाकिस्तान पर धावा बोल दिया जाएगा। दूसरा कदम, हल्ला बोल का आदेश जारी होते ही तीनों सेनाएं हरकत में आ जाएंगी। पाकिस्तानी सीमा से लगे सभी राज्यों के गांव खाली कराने का आदेश दिया जाएगा। इन राज्यों में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान की अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रेंज से पाकिस्तान का कोई भी कोना बच नहीं सकता। तीसरा कदम, जिस दिन आदेश मिलेगा उसी के कुछ घंटों के अंदर भारतीय वायुसेना के सुखोई, MiG-21, मिराज 2000 और जैगवार जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज ईंधन और बमों से लद जाएंगे और वो फौरन पाकिस्तान पर अग्नि वर्षा करने लगेंगे। चौथा कदम, हल्ला बोल का आदेश मिलते ही भारतीय नौसेना भी हरकत में आ जाएगी। भारतीय पनडुब्बियां टारपीडो बम से लद जाएंगी। पाकिस्तान को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज विराट कराची की ओर कूच करने निकल पड़ेगा। इस जहाज की खासियत है कि वो कहीं से भी पाकिस्तान की नेवी और इसके शहर कराची को अपना निशाना बना सकता है, वो भी समुद्र से। पांचवा कदम, यलगार के साथ ही भारतीय वायुसेना सबसे पहले पाकिस्तान में घुसेगी और पाकिस्तान पर 5000 बमों की बारिश होगी। 5000 बम गिरेंगे पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पर। भारतीय वायुसेना ने इनकी पहले से ही पहचान कर ली है। देखिए कैसे कुचले जा सकते हैं इन जहरीले सांपों के 5000 बिल। इतनी देर में पाकिस्तान की सरकार हिल चुकी होगी। पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका होगा क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करेगा। जैसे ही पाकिस्तान सेना कश्मीर को छूने की कोशिश करेगी, भारतीय थल सेना उठाएगी छठवां कदम। छठवां कदम, भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर में यलगार कर देगी। यहां से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जाती है। इसी बीच थल सेना पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र उतार देगी। सातवां कदम, भारत पंजाब से लगने वाली सीमा को खोल दिया जाएगा। ऐसा करने से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना भारत के सामने 2 दिन भी नहीं टिक सकेगी। पाकिस्तान राजस्थान में आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहां भी भारतीय फौजें पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा तादाद में हैं। इस बीच भारतीय नौसेना कराची के बेहद करीब लामबंद हो चुकी होगी। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। कराची के टूटते ही पाकिस्तान टूट जाएगा और फिर पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए उठा सकता है बेहद खतरनाक कदम। 9वां कदम, अपनी हालत खराब होते देख पाकिस्तान खुलेआम भारत को परमाणु बम से हमला करने की धमकी दे सकता है। पाकिस्तान दुनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा क्योंकि भारत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा करने की बेहद करीब पहुंच चुका होगा। लेकिन पाकिस्तान की इस बेवकूफी पर भारत सीज फायर यानी युद्ध विराम की अपील कर सकता है क्योंकि इस समय तक भारत का मकसद पूरा हो चुका होगा। आतंकवादी कैंप खत्म हो चुके होंगे। इसके बाद उठाया जाएगा 10वां और आखिरी कदम। दुनिया भर के देश इस समय तक भारत और पाकिस्तान को समझाने में एड़ी चोटी कर चुके होंगे। ऐसे में फिर से होगा युद्ध विराम, ठीक वैसा ही जैसा 1971 में भारत और पाक सेना के बीच हुआ था। You hear some news from us, perhaps, that India has test-fired a missile. Don't jump to alarm, because although that can sound quite disturbing and alarming, apparently this was planned, and this is kind of par for the course. It's par for the course because India, one, has a very transparent program. We know what's
what type of weapons they have. One would assume that it did happen. We have to verify that, but they have a very verifiable program, and they're always very transparent about what Right. Funny, according to the Associated Press, they called to get a comment from India, and it said the person who answered the phone to the Defense Ministry said, no one's available to comment because they're all at the test site. So maybe they'll call back a little later and find out more. The entire government is over there. اچھا نصرت صاحب, انڈین ویسے ایک چیز ہے کہ آپ کو پتا فلم اور ڈرامے میں وہ کافی آگے ہوتے ہیں. اب وہ 10 قدم تک وہ اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں ادھر, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی بری فوج, پاکستان کی بحری فوج اور پاکستان کے عوام بالکل لیٹے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے جی پہلا قدم کیسے اٹھتا ہے, دوسرا قدم کیسے اٹھتا ہے, تیسرا کیسے اٹھتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, دیکھیں ہم کلیئر ہیں اس بات پہ, لیکن وہ شاعر کا کہنا ہے نا کہ گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. انڈینز کا اور ہمارا یہ پہلا مقابلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. 1000 سال سے ہم لڑ رہے ہیں اسی سرزمین کے اوپر, اور اس سرزمین میں انڈیا نے شاید ایک جنگ جیتی ہوگی, وہ بھی 71 کی, اور وہ بھی اس کی وجوہات تھی کہ وہ جنگ ایک تو اتنے دور فاصلے پر لڑی گئی تھی, اور دوسری وہ جنگ ہم اپنے عوام کے خلاف لڑ رہے تھے. اس کے علاوہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ انڈیا نے, بھارتیوں نے, ہندوستانی نے کوئی ہم سے جنگ جیتی ہو. تو اگر وہ آئے تو موسٹ ویلکم, آپ ان کو بھی پتہ لگ جائے گا. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہی بات جیسے آپ کر رہے ہو کہ کون چاہتا ہے جنگ ہو. جنگ اچھی بات نہیں ہے, نہ ہمارے لیے ہے نہ ان کے لیے ہے, لیکن یہ بھی بات ایک طے کر لینا کہ بھائی بہرحال یعنی جب سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز رہے ہیں ہمیشہ ہمارے سامنے تو یہی رہا ہے کہ جی ہمارے جو وجود ہے اس کو نہ تو تسلیم کیا گیا ہے یا شاید اس کو سسٹین نہیں رہنے دیا جائے گا. تو سارا فوکس تھرو آؤٹ ہمارا تو پرائمریلی اپنی ایگزسٹنس کو بچانے پہ رہا ہے, پوری اپروچ یہ رہی ہے. تو ایسے حالات, لیکن ابھی بھی امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ نہ آئے, لیکن یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے دن جب آپ ایسی چیزیں اپنے عوام کو دکھا رہے ہیں تو پھر اگر فرض کریں کہ کل پرسوں ترسوں ہفتے بعد یا 10 دن بعد آپ اس طرح کا اٹیک نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کیا ان لوگوں کو کہیں گے؟ تو آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین اسٹیبلشمنٹ خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کرے. ہاں کہ وہ جسٹیفائی کیا کرے گی. آپ کو پتا 2001 میں جو انہوں نے کیا تھا اور پھر 2004 میں جب واپس آئے تو ان کی جسٹیفیکیشن وہ پھر شائننگ انڈیا کا نعرہ بھی نہیں لگ سکا. راولپنڈی سے کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شازیہ بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی یہ ابھی آپ نے ہمیں فلم دکھائی ہے 10 اسٹیپس والی. یہ جب وار سٹارٹ ہوتی ہے ہم نے یہی سنا تھا کہ یہ ایک پروپیگنڈا مہم ہوتی ہے, وار سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ لوگ کرتے ہیں کسی ملک کے خلاف. بیسکلی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا جو جذبہ ہے نا مسلمانوں کا وہ انڈینز میں کبھی آ ہی نہیں سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے شازیہ, بہت بہت شکریہ. ہاں جذبے میں ہم بہت آگے, باقی کئی کاموں میں ہم تھوڑے سے پیچھے, لیکن جذبہ ہمارا واقعی کسی سے کم نہیں ہے. وقت آزاد آزاد کشمیر سے. جی آزاد کشمیر سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں خلیق عارف بات کر رہا ہوں جی, باغ آزاد کشمیر سے. جی خلیق عارف صاحب. نصرت جاوید صاحب, مشتاق مناز صاحب, بلا شبہ اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس کی آپ بھرپور نمائندگی بھی کر رہے ہیں. میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی شکریہ. کیا بات ہو رہی ہے ہندوستان کی اور پاکستان کی جنگ کی. تو اس صورتحال میں کہ ابھی ہندوستان کا جو لہجہ ہے, شاید اگر آپ کو یاد ہو کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہی لہجہ امریکنز کا پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا, جو آج انڈینز حکمرانوں کا پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ یا پاکستانی قوم کو ہندوستان للکار رہا ہے. اس میں بلا شبہ ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں جناب والا. پاکستان کے اندر اس وقت نہ تو کوئی سیاسی لیڈر اس طرح کا ہے, نہ کوئی معاشی صورتحال بہتر ہے, نہ ایگریکلچر ہے ہمارا, نہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے. تو اس صورت میں ہندوستان بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے, اور جو جنگ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کرنا چاہتا ہے وہ اس نے جاری رکھی ہوئی ہے, شروع کی ہوئی ہے جناب والا. پاکستان کو وہ تباہ کرنا چاہتا ہے معاشی طور پہ, پاکستان کے اندر سے انویسٹر بھگوانا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہیے خلیق عارف صاحب ہمیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے وہ اس کو جنگ کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جنگ ہوگی تو ہم یہ کریں گے, جنگ ہوگی تو ہم یہ کریں گے. سوارتی سطح پہ بھی پاکستانی حکمرانوں کو اور پاکستانی قوم کو, نواز شریف صاحب کو, آصف علی زرداری کو IMF سے یہ فنڈز لینے کے بجائے, یہ اتنی خوفناک اور تباہ کن شرائط سے پیسے لینے کے بجائے اگر یہ اپنی زکوٰۃ نکال کے رکھ لیتے تو پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. جی